قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو کلمے کہتے ہیں، اور کلمے 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ 3 قسم کون کون سے ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کہتے ہیں کسی کا نام، جیسے کہ کتاب، مکتن وغیرہ، یا پھر صفت جیسے کہ مسلم، مومن وغیرہ۔ اور فعل کا مطلب ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے کہ فتح یا ملون۔ اور حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے وہ کیا ہے؟ حرف ہیں، جیسے کہ بی، لی، من، فی، انا وغیرہ۔ تو الحمدللہ حرف ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور اسم بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو اسم کی پہچان ہم لوگ قرآن مجید میں کس طرح سے کریں گے؟ اسم کے شروع میں الف لام ال ہوگا، یا پھر آخر میں تنوین ہوگی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا پھر اون این آت، جیسے کہ المسلم، مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ اور جمع کے لیے مسلمون، مسلمین، مسلمات۔ اس طرح سے اسم کی پہچان ہوگی۔ اور فعل جس سے کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چلے۔ آج ہم فعل سٹارٹ کر رہے ہیں، فعل ماضی۔ حرف تو الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، حرف میں حرف جر پڑھ چکے ہیں ہم لوگ۔ اور یہ ہے حرف جر کی مثال، لا، لہو۔ لا یہ ایکچولی لی ہے، لیکن جب یہ پروناؤنس کے ساتھ یعنی کہ ہو، ہم اس طرح سے جڑتا ہے تو اس کو لی نہیں بلکہ لا کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ لہو، لہم، لکا اور لکم، لنا، اس طرح سے۔ اور من کا مطلب سے، منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا۔ اور یہ من مطلب سے۔ ان کا مطلب بھی سے ہے، انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا۔ تو الحمدللہ آپ سب لوگ کا مطلب ہے سے بھی ہوگا یا پھر ساتھ بھی ہوگا، بھی اس کے ساتھ یا پھر اس سے، بہم ان سب کے ساتھ، بکا، بی، بکم، بنا۔ اور فی کا مطلب ہے میں، فیہ، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا۔ اور الا کا مطلب پر ہوگا، الا پلس ہی۔ اور ہو کیا ہے؟ جب الا کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو یہ ہو نہیں ہوگا بلکہ ہی ہوگا۔ تو الا جب ہو کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اس کی گولیاں کیا ہے؟ 2 نقطوں والی یا میں تبدیل ہو جائے گی، جیسے کہ علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، اس طرح سے۔ اور یہ ہے الا، الا مطلب طرف، الیہ۔ اور یہ الا پلس ہو ہے، جب الا کے ساتھ ہو جڑتا ہے تو یہ ہی کی طرح جڑتا ہے۔ اور الا پلس ہی کیا ہے؟ جب جڑتا ہے تو گولیا کو 2 نقطوں والی یا میں تبدیل کیا جاتا ہے، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا۔ اور مع کا مطلب ہے ساتھ، معہو، معہم، معکا، معیہ، معکم، معانا۔ اندا کا مطلب پاس، اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا۔ تو یہ پروناؤنس آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ پلورل ہے، سنگولر ہے، تھرڈ پرسن، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن۔ یعنی کہ اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہم سب کے پاس۔ اس طرح سے اگر یہ پروناؤنس آپ لوگ یاد کر لیں، یہ 6 الفاظ ہوتے ہیں، ہو، ہم، کایا، کمنا۔ تو اس سے بھی کیا ہے؟ ہم لوگ بہت سارے الفاظ کو پہچان سکتے ہیں قرآن مجید میں۔ فعل یعنی کہ ورب، کام کو فعل کہتے ہیں عربک میں۔ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعال، فتح، نصر، ضربا۔ تو فعال، فا عین لام، فتح، فا تاہ، نصر، نون صاد را، ضربا، ضاد را با۔
تو فعل کیا ہے؟ اکثر جو ہے 3 حرفی ہوتے ہیں عربک میں، اور جب اس کی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے ہوتی ہے ہم لوگ دیکھیں گے۔ اور عربی میں 3 طرح کے فعل ہوتے ہیں، یعنی کہ فعل ماضی اور فعل مضارع۔ ہمارے پاس اردو اور انگلش میں کیا ہے؟ 3 ٹینس ہوتے ہیں۔ ٹینس مطلب پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس۔ اسی طرح اردو میں کیا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل ہوگا۔ لیکن عربک میں صرف 2 ٹینس ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع۔ ماضی کا مطلب ہوگا ماضی یعنی کہ پاسٹ۔ مضارع کیا ہے؟ دو، اس کو امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں۔ یہ حال اور مستقبل دونوں کو کہتے ہیں، یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مضارع کہتے ہیں، فعل مضارع۔ فعل ماضی یعنی کہ جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس۔ فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا پھر ہو رہا ہے یا ہوگا، اس کو امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں۔ اور فعل امر، فعل امر کیا ہے؟ حکم کرنا، آرڈر دینا، یا پھر جب اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو فعل امر کہیں گے تو اس کو آرڈر یا حکم کہیں گے ہم لوگ۔ اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے تو اس کو بھی حکم یا آرڈر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم فعل امر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتے ہیں، جیسے کہ اللہم صلی، صلی مطلب رحمت بھیج، تو اس کو ہم آرڈر فارم نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ دعا یا پھر التجا۔ اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو اس کو ڈاکٹر صاحب نے بھیک مانگنا بھی کہا گیا ہے، کیونکہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف دعا، التجا یا پھر بھیک مانگ سکتے ہیں، آرڈر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 فارمز ہیں فعل کے، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ آج ہم فعل ماضی پڑھیں گے، یعنی کہ جو ہو گیا، پاسٹ، اس کو پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں۔ فعل ماضی جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس، تو یہ ہے فعلا، فا عین لام، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ تو فعلا یہ جب 3 لفظ سے بنتا ہے اور یہ 3 حرف سے بنتا ہے، اور تینوں حروف کے اوپر کیا ہے؟ زبر 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 ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سنگولر 3rd پرسن کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ واو کیا ہے؟ یہ جمع کی نشانی ہوتی ہے، یہاں پر واو کیا ہے؟ جمع کی نشانی ہے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ اور جب یہ سوال کی صورت میں ہوگا، حل کا مطلب تو اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ حل کا مطلب کیا، حل کیا، فعلا اس نے کیا، حل فعلا اگر کوئی مجھ سے سوال کرے حل فعلا کیا اس نے کیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ نعم، ہاں، فعلا اس نے کیا۔ جب کوئی انسان مجھ سے پوچھے تو پوچھنے والا 1st پرسن ہوگا اور مجھے کیا ہے؟ 2nd پرسن، اور وہ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ 3rd پرسن کے لیے، یعنی کہ حل فعلا کیا اس نے کیا، تو میں بھی کیا جواب دوں گی؟ ہاں اس نے کیا، اسی طرح سے جواب دوں گی۔ اگر کوئی سوال کرے حل فعلو کیا ان سب نے کیا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم فعلو، نعم کا مطلب ہاں، فعلو ہاں ان سب نے کیا۔ جب وہ پوچھے گا ان سب نے کیا، کیا ان سب نے کیا، تو میں بھی جواب دوں گی ہاں ان سب نے کیا، اس طرح سے۔ اب یہاں پر آپ کا اور میرا ہوگا، تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا،
فعلنا ہم سب نے کیا. تو یہاں پر ہم لوگ اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ فعلا یہ 3 حرفی ورڈ ہوگا اور اس پر تینوں پر زبر ہوگا. تو یہ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ اس کے لیے. فعلو واو الف کیا ہے؟ یہ جمع کے لیے استعمال ہوگا، ان سب نے کیا. فعلتا فعلتا تا کیا ہے؟ یعنی کہ تیرے لیے. تو تا کیا ہے؟ آپ نے کیا، تو نے کیا. فعلتا تو نے کیا. فعلتو تو کا مطلب اردو میں تو ہوتا ہے، لیکن عربک میں کیا ہوتا ہے؟ میں ہوتا ہے. فعلتو میں نے کیا. اسی طرح فعلتم یہاں پر کیا ہے؟ تامیم تم ہے، یعنی کہ تم سب. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا یہ نا کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہوگا ہمیشہ. فعلنا ہم سب نے کیا. جیسے کہ ربنا نا کیا ہے؟ رب رب. ربنا اے ہمارے رب. اسی طرح فعلنا ہم سب نے کیا. نون الف زبر نا یہ ہمیشہ ہم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر حل فعلا کیا اس نے کیا؟ نعم فعلا ہاں اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعلو ہاں ان سب نے کیا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے حل فعلتا کیا تو نے کیا، اگر مجھ سے سوال کرے تو میں کیا جواب دوں گی؟ ہاں میں نے کیا. تو میں نے کیا کی عربی کیا ہوگی؟ فعلتو. نعم ہاں. فعلتو میں نے کیا، ہاں میں نے کیا. اگر کوئی ہم سے سوال کرے حل فعلتم، فعلتم تم کس کے لیے استعمال ہوگا؟ تم سب کے لیے. حل فعلتم کیا تم سب نے کیا. تو اب ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا تم سب نے کیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہاں ہم سب نے کیا. تو ہم سب نے کیا کی عربی کیا ہوگی؟ فعلنا ہم سب نے کیا. نعم ہاں. فعلنا ہم سب نے کیا. اس طرح سے ہوگا. حل فعلا کیا تو نے کیا اس نے کیا؟ نعم فعلا ہاں اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعلو ہاں ان سب نے کیا. حل فعلتا کیا آپ نے کیا؟ نعم فعلتو ہاں میں نے کیا. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا ہاں ہم سب نے کیا. اس طرح سے سوال جواب ہوں گے. اب ہم فعلا مطلب اس نے کیا، تو اب اس کی پہچان کس طرح سے ہوگی؟ اس کے اینڈنگ سے ہوگی. یعنی کہ فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. تو یہاں پر ہم لوگ سکتے ہیں فعلا فعلو فعلتا فعلتم، اس طرح سے فعلتو فعلنا. تو اس کی اینڈنگ دیکھ کر یعنی کہ فعلو فعلتا فعلتم، تو اس کی اینڈنگ پر ہم لوگ پہچان سکتے ہیں کہ یہ ماضی ہے. تو اینڈنگ میں اس کی چینج ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ماضی ہے، یعنی کہ پاسٹ ہے، جو ہو گیا ہے اس کا سیگا ہے، اس کا فارم ہے. تو اس طرح سے ہم کوئی بھی ورب یعنی کہ کسی بھی کام کو کس طرح سے پہچان سکتے ہیں؟ اس کی اینڈنگ دیکھ کر. واو الف ہو تو یہ جمع کا صیغہ ہے. تا ہوگا تو آپ نے کیا، تو میں نے کیا، تم آپ سب نے کیا، نہ ہم سب نے کیا. تو اس کی اینڈنگ دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ پہلے ماضی کا صیغہ ہے یا پاسٹ ٹینس کے فارمز ہیں. اسی طرح فعلا اس نے کیا. فتح اس نے کھولا. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہی تو ہے. سورہ فاتحہ قرآن کی فتح ہے، قرآن کو کھولنا. فتح اس نے کھولا. جعل اس نے بنایا. جعل العرش جیسے کہ اس نے بنایا عرش کو.
اس طرح سے ہم لوگ یاد کر سکتے ہیں. جعل اس نے بنایا. تو جعل کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر کچھ اس کے مثالیں بھی ہیں. جعل اس نے بنایا. تو یہ جعلی نوٹ بھی اسی سے بنا ہے. جعل یعنی کہ نوٹ بنائی گئی ہے، بنائی ہوئی نوٹ. جال سازی یعنی کہ کسی کو بنانا، بیوقوف بنانا وغیرہ، یہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے. فعال یہ بھی تین لفظی ہے، تین حرفی ہے. اور جعل یہ بھی تین حرفی ہی لفظ ہے. تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں فا عین لام، ان تینوں پر بھی کیا ہے؟ زبر زبر ہے. جعل اس پر بھی زبر زبر ہے. تو یہ فعل کی فرسٹ فارم ہے. فعلا اس نے کیا، جعل اس نے بنایا. تو ہر ورب بھی آلموسٹ اسی طرح سے بنے گا، لیکن تھوڑی تبدیلی کے ساتھ بنیں گے کچھ فعل. فعل کی جمع ہوگا افعال. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. اسی طرح جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا. جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا. جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. یہ ہے جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا. حل جعل کیا اس نے بنایا؟ نعم جعل ہاں اس نے بنایا. حل جعلو کیا ان سب نے بنایا؟ نعم جعلو ہاں ان سب نے بنایا. تو یہ جعل کے 6 صیغے ہیں. جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا. جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. اسی طرح اس کے سوال جواب ہیں. حل جعل کیا اس نے بنایا؟ نعم جعل ہاں اس نے بنایا. حل جعلو کیا ان سب نے بنایا؟ نعم جعلو ہاں ان سب نے بنایا. حل جعلتا کیا آپ نے بنایا؟ اگر کوئی مجھ سے سوال پوچھے کیا آپ نے بنایا، آپ نے بنایا کی عربی کیا ہوگی؟ جعلتا. حل جعلتا کیا آپ نے بنایا؟ تو میں کیا جواب دوں گی؟ ہاں میں نے بنایا. تو ہاں کا مطلب نعم، میں نے بنایا کی عربی کیا ہوگی؟ جعلتو. تا کے اوپر پیش ہوگا. نعم جعلتو ہاں میں نے بنایا. حل جعلتم کیا آپ سب نے بنایا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نعم ہاں، جعلنا ہم سب نے بنایا. نعم جعلنا ہاں ہم سب نے بنایا. اسی طرح فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا. فتحت آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. اور یہ ہے نقطہ تعلیم. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو الحمدللہ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہم کو ہمیشہ ہماری زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے. اگر آپ قرآن مجید باوز پڑھیں گے کم سے کم دھیمی آواز میں تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے، ورنہ وسوسوں سے آپ کو ذکر سے دور ورنہ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کریں گے اور ذکر کرنا بھلا دیں گے. اور یہ ہمارا ہوم ورک ہے کہ اپنے حافظے سے تلاوت کرنا، جو ہمیں یاد ہے اس کی ہمیں تلاوت کرتے رہنا چاہیے.
تصور کیجئے کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بازو سے ایک نئی کار گزرتی ہے اور آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے اور شیطان آپ کو ذکر سے دور کر دیتا ہے. اگر آپ آواز والی تلاوت یا ذکر کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ دماغ کہیں اور چلا جائے، مگر یہ آواز والی تلاوت یا ذکر آپ کو پھر واپس لے کر آئے گا ذکر اور تلاوت کی طرف. یعنی کہ جب ہم آواز سے، یہی تو ہے ٹی پی آئی، یعنی کہ ہمارے سارے حواس جو ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کریں. کبھی کبھی ہمارا دماغ بھول جائے تو ہماری زبان یاد دلائے. تو اب ہم تھوڑی سی دھیمی آواز سے ذکر کرتے رہے ہیں. کبھی کبھی دماغ سے نکل جائے تو ہماری آواز سن کر کیا ہے واپس دماغ کیا ہے ذکر کی طرف آ جاتا ہے. اور اگر ہم دماغ میں اللہ کا ذکر کریں، ذہن میں اللہ کا ذکر کریں، تو کبھی کبھی زبان تھوڑی دیر رک بھی جائے تو ہمارا دل اور دماغ کیا ہے ہماری زبان کو واپس لے آتا ہے ذکر کی طرف. ہمارا نہ دماغ کبھی رکتا ہے اور نہ ہی زبان کبھی تھکتی ہے. کیا آپ نے کبھی کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ آج میں بہت زیادہ باتیں کی اور میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ اس لیے دوسرا ہوم ورک، میموری یعنی حافظے سے کم 5 منٹ کی تلاوت چلتے پھرتے یا گھر کے کاموں کے دوران کرتے رہیں. تو ہمیں کیا ہے اپنے حافظے میں جو بھی یاد ہے تو اس کو ریکلیکٹ کرتے رہیں. تو اب تو الحمدللہ ہم کو ترجمہ آ گیا. تو جو ہم سیکھ چکے ہیں یعنی کہ حفظ کر چکے ہیں تو اس کو ترجمے کے ساتھ تھوڑا میچ کر لے تو ہم لوگ حافظے میں جو گھومتا رہتا ہے ہمارے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. تو الحمدللہ آج ہماری 9B کی بھی کلاس مکمل ہو چکی ہے گرامر کی. تو یاد رکھیے سبق نمبر 9 کے ختم پر ہم نے 102 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن مجید میں 27,926 ٹائم ریپیٹ ہوئے ہیں. تو الحمدللہ 27,000 الفاظ ہم لوگ سمجھنے کے لائق ہو گئے ہیں. تو مبارکباد ہے آپ سب کو جو کنٹینیوٹی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اور ہوم ورک بھی بھیج رہے ہیں. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. میں ریکارڈنگ روک رہی ہوں.